بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8-9 مریض ہیں جو ریکور ہوئے ہیں الحمدللہ، تو سوچا ایک ہی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کر لیا جائے بجائے علیحدہ ویڈیو بنائی جائے۔ ایک مریض جس کی عمر 22 سال، اس نے مجھے بتایا میرے دائیں کان کے اندر شدید درد ہے اور جب میں ایسے کرتا ہوں تو یہ کان بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ جہاں بھی رطوبات کی وجہ سے پرابلم آئے گی وہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی رطوبات جو ہے وہ اعتدال سے ہٹیں گی، مطلب زیادہ پتلی ہوگی تب بھی پرابلم کرتی ہیں، زیادہ گاڑھی ہو جائے تب بھی، تو سب سے پہلے جو ہے اگر پتلی ہے تو اس کو اعتدال پہ لے آئیں، اگر گاڑھی ہے تو اس کو بھی اپنے اعتدال پہ لے آئیں۔ تو جو سفید رطوبات ہوتی ہیں اور ایسے بہنا شروع ہو جائے تو یہ اعصابی رطوبات ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر جب اعصاب میں تحریک ہوتی ہے اس کی وجہ سے انتہائی تناؤ بنتا ہے، کیونکہ وہ رطوبات وہاں پہ بڑی دباؤ ڈالتی ہیں اور شدید درد ہوتا ہے۔ تو میں نے جو اس کو مریض کو دعا تجویز کی، اس کے اندر تریاق معدہ جو ہے وہ 1 ماشا اور عضلاتی غدی شدید جو ہے وہ 3 رتی برائے نام تھوڑی سی، یہ صبح دوپہر شام کھانے کے لیے دی، اور کان میں ڈالنے کے لیے وہ قطرے ہیں اشرف لیبارٹری والوں کے کانول، اس کے اندر وہ پیاز ہے، لہسن ہے، رتن جوت ہے، اس طرح بڑے افیکٹو ہیں۔ نیم گرم کر کے تھوڑا کان میں ڈالو، فوری درد رک جاتا ہے۔ تو اللہ کے لطف و کرم سے انہوں نے بتایا کہ میرا کان درد اب ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ایک بچی ہے جس کی عمر 2.5 سال ہے، تو اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ یہ تقریباً 10-15 دن ہو گئے کھانا پینا چھوڑ گئی ہے، آگے تو دودھ پی جاتی تھی فیڈر وغیرہ میں، اب دودھ بھی نہیں پیتی۔ تو وہ یہاں بظاہری جو اس کی صورتحال تھی، وہ بچی گلے میں یہ انگلیاں ایسے حلق میں مار کے بلغم نکالنے کی کوشش کرتی تھی، اور بلغم نکلتا نہیں تھا اور روتی تھی، اور جو اس کے چہرے پہ ایک ڈرائینس تھی، یعنی مجھے ایسے فیل ہوا کہ رطوبات کی کمی ہوئی ہے۔ ویسے جو بچے ہوتے ہیں غدی عضلاتی تحریک میں بہت کم جاتے ہیں، لیکن چلے بھی جاتے ہیں جو انڈے وغیرہ زیادہ کھا لیں۔ اس کی والدہ سے میں نے پوچھا تھا انڈے کا کتنا استعمال، ان کا ڈیلی استعمال کرواتی ہوں۔ بہرحال اس کا انڈا بند کر کے اس بچی کو جو میں نے دعا تجویز کی، غدی اعصابی اکثیر۔ اب اچھا یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ رطوبات آپ نے پیدا کرنی ہے تو ہلکی نوعیت سے پیدا کرنی ہے، بجلی کی رفتار سے کرنی ہے۔ تو بجلی کی رفتار سے پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو غدی اعصابی اکثیر ہے وہ بہترین ہے۔ یہ میں نے 2 رتی دیا، اور اسی کے اندر اعصابی غدی تریاق 1 رتی، یہ صبح دوپہر شام پانی کے اندر مکس کر کے میں نے کہا بچی کو پلا دیں۔ تو اللہ کے لطف و کرم سے 3 دن کے بعد اس کی والدہ نے بتایا کہ کھانا پینا اس نے سٹارٹ کر دیا۔ اور تیسرا جو مریض تھا اس کو شدید کھانسی تھی، دورے والی، ہوپنگ کاف تھی۔ تو جو ہوپنگ کاف ہوتی ہے اور شدید دورہ ہوتا ہے، یہ بھی اعصابی کھانسی ہوتی ہے، اس کا دورہ جو اکثر رات کو پڑتا ہے۔ تو میں نے اس کی مریض سے بھی یہ ویریفائی کیا۔ دوسرا اس کی جو ایسا مریض ہوتا ہے اس کی جو حرارت ہے جسم کی وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے جو ان کو دعا تجویز کی اس کے اندر غدی عضلاتی ملین 6 رتی اور عضلاتی غدی شدید 6 رتی، یہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانے کے لیے، اور 1 ٹائم شہد میں چاٹنے کے لیے دیا، اور الگ سے جو کوری سکول سیرپ ہے، یہ کرشی کمپنی ہے، اس کے اندر ہے سرپھوکا ہے، خشخاش ہے، کاکڑا سنگھی ہے، بڑا اچھا افیکٹو جو ہے یہ نسخہ ہے۔ یہ نیم گرم پانی کے اندر پینے کے لیے دیا کہ ایسے میں نے کہا پینا ہے جیسے چائے پیتے ہیں۔ تو اللہ کے لطف و کرم سے 1 ہفتے کے بعد وہ آئے، انہوں نے کہا میری کھانسی بالکل نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اچھا تیسرا یہ بچہ ہے، اس کی عمر تقریباً 8-10 سال، یہ میرے ایک مریض ہیں، میرے استاد بھی ہیں، تو انہوں نے ہی ان کو بھیجا تھا کہ میرے پاس اس کے معدے کے اندر وہ کہتا تھا درد رہتی ہے، اس کی والدہ نے بتایا۔ تو میں نے جو ہے اس کی نبض دیکھ کے، علامات دیکھ کے اس کو تریاق معدہ جو ہے وہ صبح دوپہر شام دیا 3 دن کے لیے۔ تو 3 دن کے بعد وہ میرے مطب پہ نہیں آئے، پھر وہ جو میرے استاد ہیں، میرے مریض بھی ہیں، وہ آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ تو میں نے پیغام ان کو دیا کہ ان کی والدہ کو ایک دفعہ دوبارہ چیک اپ کروائے۔ دوبارہ سے آئے ہیں تو میں نے اس بچے کو نبض دیکھ کے، کیونکہ اگر معدے والی جگہ پہ کوئی بھی مریض ہاتھ لگائے تو بہترین دوائی غدی عضلاتی ہوتی ہے، چاہے تریاق معدہ ہے، 4 ملین ہے، کچھ بھی ہے۔ اگر انتڑیوں میں کسی قسم، پھر بچہ نیچے انتڑیوں پہ ہاتھ رکھیں، پھر میں نے اس کو غدی اعصابی ملین جو ہے وہ تقریباً
4 سے 6 رتی یہ دی ہے. میں نے کہا یہ 2-3 ٹائم دے پخانہ 1-2 دفعہ آئے گا, بے شک اسکول سے بچے کی چھٹی کروا لے 1 دن کے لیے. تو پھر اس کی پرسوں چوتھ والدہ آئی ہے اپنی دوائی لینے کے لیے. اس نے بتایا الحمدللہ دوبارہ اس کو درد نہیں ہوئی. اچھا جی, ایک مریضہ ہے, یہ ذرا انٹرسٹنگ کیس ہے. یہ ہے ملتان کی ہے, اس کے ماموں یہاں ہیں اور ماموں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ حکیم صاحب سے نا آپ نے ہفتے کی دوائی بھیج دینی ہے ملتان میں. پھر وہ 1.5 مہینے کے بعد پھر ماموں آتے ہیں. سال ہو گیا ایسے ہی کرتے ہیں. تو اس کے منہ میں چھالے نکلتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ پرہیز نہیں کرتی تمہاری بھانجی, بس کیا کہتے ہیں کہ انڈا شورما پیزا برگر یہ نہیں بند کرتی. میڈیسن سے ہفتے کی میڈیسن سے مہینہ اس کو سکون رہتا ہے, اس کے بعد پھر ماموں کو بھیج دیتی ہے. تو اس کو میں کیا دوائی دیتا ہوں, اکثیر بادیاں صبح دوپہر شام, اور اشرف لیبارٹری کی ایسڈ آف گولیاں صبح دوپہر شام. سرخ رنگ کے یہ چھالے ہیں منہ کے اندر ان کے. اچھا جی, یہ میرا بیٹا ہے 6 سال کا. اس کو 1-2 دفعہ ایسے ہوا کہ شدید سر درد ہوا اور یہ مجھے کہے پاپا جو میرا تھائی ہے پاٹ اس کے درمیان میں سر رکھ کے کہتا ہے اس پہ دباؤ اس کو, ساتھ میں روئے اور شدت تھی بہت زیادہ درد کی. میں نے ایسے منہ اوپر کر کے دیکھا اور ناک میں ایسے لائٹ مار کے دیکھا, اور رطوبات کا میں جائزہ لیتا ہوں کہ خشک ہوا ہے یا پتلی ہیں گاڑی ہیں کیا صورتحال ہے. تو ایسے گاڑی رطوبات تھی لیکن سفید کلر کی. یہاں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر سفید رطوبات گاڑی ہو تو اس کے لیے جو ہمارا میں اب کمبینیشن بتاؤں گا بیسٹ ہے. اگر پیلی یا سبز ہو اس کے لیے گدی اعصابی اکثیر اور باند نزلہ یہ بجلی کی رفتار سے رطوبات پتلی کر دیتی ہیں. لیکن جو میں نے اس بچے کو دی کیونکہ اس کی رطوبات سفید رنگ کی گاڑی جمی ہوئی تھی, سر دبوائے مجھ سے اس کو سکون ملتا تھا. تو میں نے اس کو گدی عضلاتی ملین جو ہے وہ 4 رتی دیا, اور اس کے اندر ہی حب فالج کیونکہ اس کے اندر جزو اعظم ہے جمال گھوٹا, یہ رطوبات کو بجلی کی رفتار سے جو ہے وہ پتلا کر دیتا ہے. یہ میں نے اس کو 2 رتی 1 خوراک ہی دی ہے. ٹھیک 10 منٹ سے 15 منٹ کے درمیان جو ہے, کیونکہ وہ روم کے اندر وہ ہم بال سے کھیلتے ہیں, وہ کہتا ہے بابا کھیل لیں. تو الحمدللہ پھر ایسے ہی کچھ دن کے بعد ہوا ہے, یہی ریپیٹ دوائی کی ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اس کو رطوبات گاڑی ہو جاتی ہے, اس کی پرہیز نہیں کرتا. اچھا جی, اگلا جو مریض ہے یہ ہے جائنڈس کا, یہ ارکان پیلیے کا. اس کو قبض بھوک ختم اس کی, اور گالیں پچکی ہوئیں, منہ خشک. تو عمر ان کی تقریباً 36 سال. تو میں نے ان کی نبض دیکھی, وہی لین تھی اور پلپلی تھی, ایسی گدی عضلاتی نبض ذرا پلپلی ہو جاتی ہے نرم سی, جیسے چھپکلی کے اوپر ہاتھ رکھو نا. اب کون رکھے گا چھپکلی, مثال دے رہا ہوں. جو عضلاتی اعصابی ہوتی ہے نا وہ ایسے ہوتی ہے, یہ ہے نا یہ بلڈ پریشر والی مشین ہے, اس کی یہ والا پائپ ہے, اس کے اوپر انگلیاں رکھو گے یہ عضلاتی اعصابی ہے. اچھا, تو اس کی پلپلی تھی 4 انگلیوں تک تھی. تو ان کو جو میں نے دوا تجویز کی ہے اس کے اندر اکثیر ورم جو رحمت خطائی والی ہے وہ 1 ماشا صبح دوپہر شام 3 ٹائم, اور 500 mg کے غدی اعصابی مسل کے کیپسول. یہ میں نے کہا اگر قبض زیادہ ہو تو 3 ٹائم استعمال کر لے, ورنہ 1 یا 2 ٹائم. یہ آپ نے اپنی قبض کے حساب سے استعمال کرنے ہیں. تو الحمدللہ 1 ہفتے کی میڈیسن کے بعد ان کے چہرے پہ جو سیاہ پن تھا, پلاٹ تھی, اور ایک بشاشت ختم ہو چکی تھی, اور ڈرائینس تھی, خشکی تھی, تو اس کے اندر بہتری آئی, چمک آئی جلد کے اندر. دوسرا جو ہے وہ تھوڑی سی گالیں بھی اس کی بہتر ہوئی, پہلے سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ بہتری ہوئی ہے. انہوں نے بتایا الحمدللہ ٹھیک ہے, اب بھوک بھی لگتی ہے, قبض بھی ٹھیک ہے. اچھا جی, جو نیکسٹ مریض ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے. تو یہ بھی بد پرہیزی کی اخیر کرتا ہے, بس ماں باپ یہ آج کل مانتے نہیں ہیں بچے. اس کی عمر تقریباً 16 سال ہے. ہر روز چکن, ہر روز بریانی اسکول سے آتا لے کے آئے گا. گھر میں جو سبزی نہیں پسند آئے گی باہر سے, بہت زیادہ یہ ہوٹلنگ کرتا ہے. اب یہ ایسے ہو گیا جیسے ہمارے قائد اعظم تھے نا, جب وہ اینڈ پہ بیمار ہو گئے تھے, ان کی ہڈیاں وغیرہ نکل گئی تھیں. اب یہ اس کی صورتحال تھی, حتیٰ کہ یہ جو کان کے پیچھے والی ہڈی ہے یہ بھی ظاہر ہونے لگی. اس کی والدہ بڑی پریشان, تو اس نے کہا کہ اس کی نبض چیک کرو. نبض چیک کی ہے, میں ان کے گھر ہی گیا ہوا تھا.
تو وہ تو بھائی عضلاتی غدی تحریک کے اندر انتہائی ضیق نبض اور 3 انگلیوں تک زبان بھی اس کی سرخ. تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہ چیزیں نہ کھایا کرو، سبزی کھاؤ، ساتھ میں جو ہے نا دوائی لے جائیں. وہ یہاں آیا، دوائی اس کو بنا کے دی ہے، وہی تیزی سے حرارت پلس رطوبت یہ بڑھائی ہے. تو غدی اعصابی اکثیر جو ہے وہ 4 رتی، بند رضا 3 رتی، اور الگ سے یہ 3 ٹائم صبح دوپہر شام، اور الگ سے اکثیر ورم ریوند کتائی والی ایک ماشا صبح شام 2 ٹائم پہلی خوراک کے بعد. تو اللہ کے لطف و کرم سے 15 دن کے بعد بچے کی گالیں دوبارہ سے نکلنا شروع ہو گئی، وزن بڑھنا شروع ہو گیا. اچھا پھر اس نے 1 مہینہ دوائی کھائی، ٹھیک ہو گیا. میں اب اس کو کیا کہوں، غصہ بھی آتا ہے مجھے. اب دوبارہ سے پھر جو ہے وہ ہمارے قائد اعظم کی طرح ہوتا جا رہا ہے. جب جاؤ وہی بریانی وغیرہ کھاتا ہے، رات کو تکے شکے کھاتا ہے. چلو ابھی سمجھ آ جائے گی جیسے جیسے وقت گزرے گا. جب بھی آپ نے کسی کا علاج کرنا ہے، بس 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ کس مریض میں رطوبات کی زیادتی ہے، کس میں رطوبات کی کمی ہے، کس میں حرارت کی زیادتی ہے. اگر رطوبات کی زیادتی ہے تو اس کو اعتدال پہ لے آئیں. اگر خشکی کی زیادتی ہے تو اس کو حرارت اور دے دیں، خشکی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، حرارت کے ساتھ تری دے دیں. اور اسی طرح اگر کسی میں رطوبات کی کمی ہے تو اس کی رطوبات کی کمی پوری کر دیں. پھر بعض امراض و علامات آتے ہیں سوزش اور ورم کے تحت. دیکھیں کہ سوزش ہے یا ورم ہے. تو جو بھی مرض ہے اس اور عزم کا علاج آپ نے تحریک سے کرنا ہے، اور ورم کا علاج ہمیشہ تحلیل سے کرنا. کینسر بھی ایک ورم ہے. تو یہ اصول علاج ہیں ایسے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس مریض کو کتنی خشکی دینی ہے، کس مریض کو کتنی حرارت دینی ہے. ہلکی حرارت دینی ہے، تیز حرارت دینی ہے. مثلا تریاک معدہ سے ہلکی حرارت دینی ہے، ملین 4 سے تیز حرارت دینی ہے، یا اس سے بھی زیادہ تیز حرارت دینی ہے تو حب فالج سے دینی ہے، یا اکثیر 4 سے دینی ہے. اسی طرح جس کو خشکی دینی ہے وہ شدید 3 سے دینی ہے، تریاک تبخیر سے دینی ہے. اسی طرح جس کے اندر رطوبات بڑھانی ہے، اکثیر بادیاں سے بڑھانی ہے، اکثیر ورم سے بڑھانی ہے، یا 6 تریاک سے بڑھانی ہے. تو یہ مرض کے درجوں کے حساب سے کہ مرض جو ہے ایکیوٹ ہے یا کرونک ہے، پرانا ہو چکا ہے، تو اس کے حساب سے آپ علاج کریں. انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی، بشرطے کہ اللہ نے اس کے نصیب میں شفا لکھی ہو. بعض ٹائم علاج بھی صحیح ہو رہا ہوتا ہے. کافی مریض ایسے ہوتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی، پھر یہی سوچتے ہیں کہ شفا کا ٹائم. اور بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ مریض کچھ ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کے پیسے، کیونکہ وہ صدقہ خیرات کم کرتے ہیں، اللہ پھر انہی رستوں میں پیسے لگواتے ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ہدایت والی. دعاؤں کی اپیل ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.